بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ وہ طریقہ جس کے ذریعے آپ لیلۃ القدر کو پا لیں گے، حاصل کر لیں گے، یعنی لیلۃ القدر آپ کو مل جائے گی۔ قرآن شریف کی ایک سورت کی چند آیتوں میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں ایک مکمل سورت اتاری گئی ہے، اور سورت کا نام ہے سورۃ القدر۔ قرآن شریف کا یہ اسلوب سمجھیے کہ قرآن پاک میں جب اہم چیز کا ذکر کیا جاتا ہے تو قرآن خود ایک سوال کرتا ہے، جیسے لیلۃ القدر تم نے کیا جانا؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس سوال کے بعد قرآن خود ہی جواب عطا فرماتا ہے۔ بندہ سمجھ لے کہ کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ 1000 مہینوں کی جو بات کی گئی ہے اس کے تقریباً 84 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ 100 سال فرما دیے جاتے، 1000 مہینے ہی کیوں کہا گیا؟ اس بارے میں علماء کرام مفسرین شان نزول بیان کرتے ہیں۔ ایک بڑا پیارا شان نزول ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے۔ صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک واقعہ سنایا۔ پچھلی قوم میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام حضرت شمعون تھا۔ 1000 مہینے تک ایسے عبادت کی، دن کو روزے رکھے، رات کو نوافل پڑھے، جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گئے۔ جب صحابہ کرام نے یہ واقعہ سنا تو ان کے دلوں میں ملال گزرا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، اتنی ساری عبادت، 1000 مہینے کی عبادت، ہماری تو عمریں ہی تھوڑی ہیں، 84 سال 4 مہینے تو ہم زندہ بھی نہیں رہتے، اگر جی بھی لیں تو عبادت کیسے کریں گے؟ ہمارے معاشرے میں ہم دنیا داری پر افسوس کرتے ہیں کہ اس کے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، شاندار گھر ہے، شاندار کاروبار ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کرام کو ملال کس چیز کا تھا کہ حضور وہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھی ملال ہوا تو یہ رب کو کب گوارا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں، حضور غمزدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو اللہ نے 1000 سال 1 رات ایسی دی ہے جو اس رات میں عبادت کرے گا، اللہ حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی گئی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے جو ہمیں ہر سال عطا کی جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ پورے سال میں ایک رات ہوگی، یہ بھی نہیں کہا رمضان میں کوئی رات ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو تلاش کرو۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں لیلۃ القدر یعنی شب قدر ایک ایسی رات ہے جس میں آپ کو 84 سال کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر پانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف کر لیں، تو آپ کو اس سے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ آپ نے صرف اعتکاف میں عبادات ہی کرنی ہے تو آپ کو شب قدر بھی نصیب ہو جائے گی، اور 10 دن کی عبادات کا لطف بھی آپ اٹھا لیں گے۔ اگر آپ اعتکاف نہیں کر سکتے تو 5 طاق راتیں ٹارگٹ پر رکھیں، اور جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس عادت کو ہمیں مستقل طور پر اپنی زندگی میں اپنا لینا چاہیے تاکہ ہر رات عبادت کا ثواب مل جائے۔ خصوصاً ان طاق راتوں میں آپ نے عشاء بھی، تراویح بھی اور فجر بھی باجماعت پڑھنی ہے۔ بعض مساجد میں صلاۃ التسبیح پڑھائی جاتی ہے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں، درود شریف، کلمہ شریف، اللہ کا ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو ذکر الہی ہیں وہ کریں۔ اس کے بعد کم سے کم 2 سے 3 پارے تلاوت کا بھی ٹارگٹ رکھیں۔ سورۃ الملک پڑھیں، سورۃ الیاسین پڑھیں، سورۃ المزمل پڑھیں۔ اس کے علاوہ 5 طاق راتوں میں صدقہ دیں، آپ کی جتنی حیثیت ہو اس کے مطابق دیں، کوئی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ رقم ہونی چاہیے۔ اب ان 5 طاق راتوں
میں جب آپ اپنا ٹارگٹ بنا کر عبادت کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان 5 راتوں میں بھی لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات ہوگی، تو اس رات کے تمام اعمال آپ کے 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت حاصل کر لیں گے۔ رمضان المبارک بڑی رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دوزخ سے گنہگاروں کو آزاد کیا جاتا ہے، لاکھوں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، روزے داروں کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی سفید آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلائی جاتی ہے۔ وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار، اپنے بندوں میں ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ رمضان میں مساجد بھری ہوئی ہیں، عبادات، ذکر و اذکار بھی ہو رہے ہیں، تو کیا رمضان میں ہی ہمارے اوپر نماز فرض ہے؟ صرف رمضان میں ہی اللہ کے بندے ہیں؟ رمضان میں میری اور آپ کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ رمضان شریف میں 1 ماہ کے لیے شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، دشمن کو بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ میرے بندے عبادت کر لیں، روزہ رکھ لیں، تقویٰ میں مضبوط ہو جائیں۔ آپ جب 1 ماہ کے بعد شیطان آئے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم لوگ پہلے ہی دن شیطان کے آگے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ چاند رات کو مغرب کے بعد مساجد خالی ہو جاتی ہیں، عشاء میں اعلان ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا اور صبح عید ہے تو لوگ عشاء کی نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ پورا مہینہ عبادت کی، نمازیں پڑھیں، اذکار کیے، روزے رکھے، اور جب رزلٹ کا وقت آیا تو ہم کمرہ امتحان سے ہی بھاگ گئے۔ 1 ماہ ہی صرف اللہ کے بندے تھے، اب جب تو آزاد ہو گیا تو ہم نے تیری ہی ماننی ہے۔ ہمیں تو شیطان کو عمل کے ذریعے یہ کہنا چاہیے کہ اے شیطان، ہم رمضان میں اللہ عز و جل کے بندے تھے، رمضان کے بعد بھی اللہ کی بات مانیں گے، تیری نہیں۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہماری نمازیں، عبادات نہ چھوٹیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم عید کے دن ہی غائب ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے؟ اس کی بڑی وجہ ہماری قربتیں، ہماری صحبتیں، ہمارے دوست ہیں۔ ہم نے دوست وہ بنائے ہیں، جیسے ہی چاند نظر آتا ہے دوست گھر پر آ جاتا ہے کہ چلو چاند رات ہو گئی، مارکیٹ چلتے ہیں، فلم سنیما کی ٹکٹ بھی بک کرنی ہے، ڈرامہ بھی دیکھنا ہے، گھومنا پھرنا بھی ہے۔ تو اگر آپ نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے تو وہ کہے گا پورا مہینہ تو نماز پڑھ لی، اب کیا کرنا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ہمارا کوئی ایسا دوست ہے جسے دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آ جائے؟ ہم نے ایسے دوست بنائے ہیں جسے دیکھ کر سینما، فلم، ڈرامہ، کام یاد آتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں گے کہ رمضان میں نیک بننا ہے تو سارا سال نیک بننا ہے۔ ہمیں اپنی صحبتوں کو بدلنا ہوگا۔ اچھی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، لیلۃ القدر کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد ہمیں عبادتوں میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ بندوں کے ساتھ آپ کا رب بھی آپ سے خوش ہو جائے۔ آمین۔